عزیزان کرامی، دنیا میں جو اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے، اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے انسان کو بھیجا ہے اللہ پاک نے۔ اور یہ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے اعلان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے وہ اچھائیاں کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر یہ جو نیکیاں کرتا ہے، یہ نیکیاں انسان کو کیا فائدہ پہنچاتی ہیں؟ ان کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ یاد رکھیں، ان اچھائیوں کا، ان نیکیوں کا، ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا اور دین پر چلنے کی ان مشقتوں کا جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگائے انسان کے، ان کا فائدہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کا فائدہ رکھا ہے۔ آخرت میں اب کیا فائدہ ملے گا؟ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ انسان سے نادانی سے اب گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی انسان کرتا ہے، تو یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہ جو نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ظاہر ہوگا آخرت میں، یعنی یہ جو اجر ہے یہ آخرت میں اس کا نمائش ہوگی، اس کا دکھاوا، اس کا حاصل جو ہے وہ آخرت میں ہی انسان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن دنیا میں انسان کو کیا ملے گا نیکیاں کرنے سے؟ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اور وہ مشہور قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی سے انسان کو دنیا میں 5 فائدے ملتے ہیں، یاد رکھو۔ ان الحسنات، یہ جو نیکیاں انسان کرتا ہے، ان الحسنات، ان نیکیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پہلا فائدہ انسان کو ملے گا نیکیوں کا وہ یہ ہے کہ ضیاء فی الوجہ، کہ اس کے چہرے پر اللہ روشنی ڈال دے گا، اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ اب یہ دنیا میں ظاہر ہوگا، ایک نیکی کرنے والا انسان، عبادت گزار انسان، ایک نیکیاں کرنے والا بندہ، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ آپ کو دیکھتے ہی، اس کی شکل کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ نیکوکار ہے، اس کے چہرے پر ایسی رونق ہوگی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا اللہ پاک نے اس انسان کو یہ فائدہ دیا ہے۔ آخرت میں تو اجر ملے گا، آخرت میں بھی یہ نمائش ہوگی، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، چہرے یہ جو چمکتا ہوا ہوگا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں جن کو انسان وضو میں دھوتا ہے وہ آخرت میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک دنیا میں فائدہ یہ ہے، آپ نے اپنی بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نیکوکار، نمازی، پرہیزگار بندہ رنگ کا چاہے وہ سیاہ کالا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے کو دیکھتے ہی انسان کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ خوبصورتی اس کی ظاہری نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل کی جو خوبصورتی ہے اس کے چہرے سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے جو پہلا فائدہ نیکی کا ہوگا وہ یہ ہے کہ ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے کو اللہ پاک کششدار بنا دیتا ہے جو دوسروں کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ نور فی القلب، اس کے دل میں اللہ پاک نور ڈال دیتا ہے۔ نیکی کرنے والا انسان، اس کے دل میں نورانیت آ گئی، نیکی کرنے والا انسان اس کے دل میں رحمت آ گئی، دل میں رحم آ گیا، نرم مزاج بن گیا، اس کے دماغ، اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا ملکہ دے دیا ہے کہ وہ ہر دم اللہ پاک کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، مخلوق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی نرمی اور نرم گوشے کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں رہتا ہے۔ یہ فائدہ ہے دوسرا، اس کے دل کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے، نور اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو نیکی کا ہے وہ یہ ہے وقوۃ فی البدن، کہ اس کے جسم کے اندر قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ اب آپ نے ایک بات خود ہی محسوس کی ہوگی کہ ایک گناہ گار انسان ہے، آپ اس کو دیکھیں گے ہمیشہ ہی پریشان ہے، کبھی بیماری کا، کبھی تکلیفوں کا مارا ہوا، اگر بالکل ٹھیک بھی ہے تب بھی جا کر آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں وہ دل سے خالی نظر آئے گا آپ کو۔ پھر اپاہج، حالانکہ صحیح سلامت، تندرست، ہٹا گٹا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اس کے جسم میں وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جسمانی قوت ہے لیکن ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جسم لاغر صحیح رہتا ہے۔ اور دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ نیکوکار، عبادت گزار جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے جسم کو اللہ پاک اس دنیا کے اندر بڑھاپے کی حالت تک اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت بڑا یہ کمال ہے نیکیوں کا۔ اسی وجہ سے نمازی، پرہیزگار، متقی، اللہ یہ کہ کوئی شاذ مثال مل جائے گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازی، پرہیزگار، متقی بندے آخری دم تک اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی بنائی بھی ٹھیک رہتی ہے، بڑے تندرست رہتے ہیں، اور یہ تندرستی ان کی ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ نیکی کرنے والا جو انسان ہے اس کے جسم کے اندر نیکیوں کی جستجو طاقت رہ جاتی ہے. ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ اٹھو نماز پڑھ لو، ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ اٹھو یہ کام کر لو نیکی کا، نہیں، وہ نیکی کا جب ٹائم آتا ہے تو ایٹومیٹک اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں اور نیکیاں کر دیتے ہیں. اس کے بعد بالمقابل جو بندے ہوتے ہیں جو نیکوکار نہیں ہیں، اب ان کو کھینچ کر بھی اللہ کے راستے میں لے کر جائیں، نماز کی طرف لے کر جائیں، تب بھی ان کے جسم نڈھال ہی نظر آئیں گے، آپ کو تندرست اور چست نظر نہیں آئیں گے. تو تیسرا فائدہ یہ ہے نیکی کا یہ ہے کہ انسان کا جسم قوت والا رہتا ہے، وہ قوت فی البدن، اس کے جسم کے اندر طاقت رہتی ہے. چوتھا فائدہ ووسعت فی الرزق، کہ رزق کے اندر اللہ پاک وسعت عطا فرما دیتا ہے. نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں جو عبادت گزار بندے نہیں ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بہت سارا سامان دیا ہے. یہاں اللہ پاک نے وسعتن کا لفظ کہا ہے، یہ نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وکثرتن فی الرزق، نہیں، کثرت اللہ پاک نے نہیں دی انسان کو. کثرت جو دینی ہے وہ جنت میں دینی ہے. اور آپ اب اگر موازنہ کریں تو دیکھیں کہ ایک طرف وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخصیت، وہ بندہ جو گناہ گار ہے، اب اس کے پاس مال اسباب ہونے کے باوجود دل سے خالی ہے، اس سے پوچھیں گے وہ بے چین ہوگا. ایک طرف وہ بندہ جو نیکوکار عبادت گزار جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے بعد تھوڑا سا مال بھی ہوگا وہ کہے گا بہت ہے اور اس سے میرا گزر الحمدللہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دل سے وہ امیر ہے. تو یہی اللہ پاک نے اس کے رزق کے اندر وسعت ڈال دینی ہے. بیماریاں ختم، تکلیفیں ختم، اللہ پاک نے جتنا بھی رزق دیا ہے وہ صرف رزق کو اس کے لیے کافی کر دیا ہے. اور پانچواں اور آخری فائدہ نیکی کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، محبت فی قلوب الخلق، اللہ نے اس انسان کے محبت پوری مخلوق کے دل میں ڈال دی ہے. اب کیا ہے، نیکوکار بندہ انسان بھی اس سے محبت کر رہے ہیں بلا غرض، اور یہ جانور، جاندار، چرند پرند، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک مشہور روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی اکثر کہ اللہ پاک جب کسی نیکوکار بندہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے جو بندہ دنیا میں ہوتا ہے، اللہ اس پہ جب نظر ڈالتے ہیں اپنی محبت کی، تو اللہ پاک کے نظر ڈالنے کی وجہ سے فرشتوں کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. تو یہ ایک نیکوکار بندے کے لیے اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا، یعنی 5 فائدے یہ بنائے ہیں انسان کے لیے. کیا، نیکوکار بندہ اس کے چہرے پر رونق اللہ نے ڈال دینی ہے، دل میں اللہ پاک نے نور ڈال دینا ہے، جسم میں اللہ پاک نے طاقت ڈال دینی ہے، اللہ نے رزق میں وسعت عطا فرما دینی ہے، اور مالک کائنات نے باقی ساری مخلوق کے دل میں اس انسان کے لیے محبت ڈال دینی ہے. اس کے مقابلے میں معصیت والا بندہ یعنی گناہ گار بندہ، وہ بے عین ہی اس کو گناہ کی وجہ سے یہ 5 نقصان دنیا میں ہوں گے. کیا، اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان السیئات، یہ جو گناہ ہیں، گناہ کا وبال گناہ گار پر دنیا کے اندر 5 طرح سے آتا ہے. اسی کے مقابلے میں وسواد فی الوجہ، اس کے چہرے کو اللہ پاک بے نور کر دیتا ہے. یعنی اتنا حسین و جمیل ہونے کے باوجود جب لوگ اس کو دیکھیں گے اس کے چہرے میں کوئی کشش نہیں ہوگی، بس بے ڈھگا سا اور بے رونق نظر آئے گا. یہ اللہ پاک نے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر نحوست ڈال دی. اور اسی طریقے سے دوسرا نقصان جو ہوگا گناہ کا، وظلمت فی القلب، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ڈال دیں گے، اس کے دل کے اندر مالک کائنات نے اندھیرا یا اندھیرا، ظلمت ظلم، بغض، کینہ، حسد، دنیا کی کڑک، بے چینی، ساری کی ساری بیماریاں اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر ڈال دینی ہے. یہ اللہ نے اس وجہ سے ڈال دی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر نحوست پڑی ہے. اور تیسرا نقصان ووہن فی البدن، کہ اس کے بدن کو اللہ پاک نے نڈھال کر دینا ہے. بالکل اللہ پاک نے سے کسی جسم سے وہ طاقت جو ہے، اصل جو قوت ہے وہ اللہ پاک نے لے لینی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے چوتھا جو اللہ پاک نے اس کو نقصان دینا وہ یہ کہ وَنَقْصٌ فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق سے اللہ پاک نے برکت اٹھا دینی ہے. اب سارا دن کماتا ہے، سارا مہینہ کماتا ہے، سارے گھر کے لوگ کماتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے، معصیت کرنے کی وجہ سے اپنے رزق کی برکت اٹھوا لیتا ہے، جس کی وجہ سے کثرت مال ہونے کی وجہ سے وہ پورا نہیں پڑتا. اور 5واں اور آخری نقصان جو ہی ہے
کہ وہ بغض فی قلوب الخلق، اللہ اس گناہگار کا بغض جو ہے، اس کا جو حسد جو ہے، اس انسان کا جو بغض ہے وہ اللہ ساری مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے نفرت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے، دیکھتے ہیں اس کو منہ پھیر دیتے ہیں، یہ ایک گناہ کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے۔